أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی، آیت نمبر 148 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر 47 میں جو ایک دعا ہم پڑھ رہے تھے اسی کا تسلسل آگے آئے گا کہ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَذُنُوبَنَا وَإِسْرَافِنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. آپ دیکھیں کہ اسی قسم کی دعا ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے تھے کہ جب طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر سے ٹکرانے والا تھا تو کیا ہوا تھا کہ تب بھی جو صبر کرنے والے اور اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے اس لشکر میں، تو ان لوگوں نے اسی قسم کی ایک دعا مانگی تھی. اور وہ دعا جو ہے وہ آپ کے فرسٹ پارہ کے لاسٹ بالکل پیج پر جو ہے وہ آتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قسم کی دعا جو ہے وہ بدر کے ٹائم پہ مانگی تھی. اور بدر کے ٹائم جب بدر کی جنگ ہوئی تھی تو اس پوری ایک رات پہلے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعائیں مانگتے رہے تھے، اور اتنی زیادہ انہوں نے دعا مانگی تھی اور اتنا زیادہ انہوں نے اللہ سے گریا اور آہوزاری کی تھی کہ حضرت ابوبکر فرماتے کہ میں خود ان کے پاس چلا گیا کہ نبی کریم بس کیجیے. تو اتنا زیادہ انہوں نے مطلب اگر کوئی مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا یہ ہمیں سکھاتا ہے دین. پھر فَآتَاهُمُ اللَّهُ، تو عطا کیا انہیں اللہ نے، یعنی دعا قبول ہو گئی. اور کیسے دعا قبول ہوئی؟ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا، وحسن ثواب الآخرتی، اور اچھا ثواب دیا آخرت کا بھی. اور آخرت میں تو بدلہ ہے ہی، کیونکہ نیت ان کی خالص تھی اور نیتوں کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا ہی انشاءاللہ. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا سے محبت رکھتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت پانے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے انسان اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا امیدوار رہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے الذین کفروا، یہ پھر سے اسی طرح کی ایک آیت آ رہی ہے جو ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کافروں کے جیسا جو ہے ان کی اطاعت نہیں کرو، ان سے دوستی نہیں رکھو، ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ. اس طرح یہاں پر بھی ایک اور اسی قسم کی آیت ہے کہ ان کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم پلٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو کر. یعنی اگر تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کو کافی جانی نقصان ہو گیا تھا اور بہت سے جو صحابہ تھے وہ زخمی ہو گئے تھے. مسلمانوں کے اس نقصان سے مشرکین، یہود اور منافق سب کے سب جو ہے وہ بہت خوش تھے. یہود بھی خوش تھے ان کے نقصان سے، ظاہر آپ کو پتہ ہے، اور مشرکین تو خوش تھے ہی کیونکہ وہ تو لڑ رہے تھے، اور منافق بھی خوش تھے کیونکہ منافق جو چھوڑ کے چلے گئے تھے 300 کے قریب، یہ مدینہ چلے گئے تھے، تو ان کو تو ظاہر ہے یہ تو خوش تھے کہ اچھا ہوا ہم آ گئے اور ہماری جان بچ گئی، اور یہ لوگ تو دیکھو کتنا انہوں نے نقصان اٹھایا. تو مسلمانوں کو یہاں یہ باور کرانے کی کرایا جا رہا ہے، اور نہیں، مسلمانوں کو وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح کی باتیں نا وہ جب یہ واپس گئے ہیں جنگ احد سے واپس گئے ہیں تو وہاں پر منافقین جو ہے بار بار ان کو اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ دیکھو اگر ہماری طرح یا تو تم واپس آ جاتے تم لوگ بھی، یا پھر یہ کہ ہم تم لوگ کو پہلے ہی مشورہ دے رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کرنا، اور لڑائی اگر مدینہ میں بیٹھ کے ہوتی تو اتنا نقصان نہیں ہوتا اور ایسے لوگوں کی جانیں نہ جاتی اور ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے زخمی بھی ہوئے اور اتنی شکست بھی ہوئی. آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو شکست ایک طرح سے نہیں ہوئی تھی. مطلب وہ ایک جو بھاری نقصان جو ہو سکتا تھا وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے نہیں ہوا. کیا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ مشرکین جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا جاتے اور ان لوگوں کو قیدی بنا کے لے جاتے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ واپس پلٹ کے مسلمانوں کے مدینہ کی طرف رخ کرتے اور مدینہ میں جو عورتیں بچے اور سارے لوگ ہیں ان کو بھی ارغمال بنا لیتے اور ان کو بھی شاید قیدی بنا کے لے جاتے. تو
یہ بھی ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈال دیا تھا. یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, اگر یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں, منافق جو ہیں, یہ یہود جو ہیں, یہ کافرین جتنے بھی ہیں, تمہیں جتنی بھی باتیں اللہ کے خلاف اور دین کے خلاف کر رہے ہیں, ان پہ دھیان مت دو, ان کی باتیں مت سنو. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے. پھر آگے ہے کہ بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ مولا ہے تمہارا, اللہ تمہارا مددگار ہے. وہو خیر الناصرین, اور وہ مددگاروں میں سب سے بہترین ہے. اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آئے گی, اور آئی تھی. احد میں بھی اللہ کی مدد آئی تھی. ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک اس کیمپ میں ایک تو شفٹ ہو گئے تھے, کیونکہ ایک طرف بالکل جو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں طرف سے مشرکین نے حملہ کر دیا تھا, اور مسلمان جو ہیں بیچ میں بالکل سینڈوچ بن گئے تھے. تو بہت مشکل مرحلہ تھا وہ کہ اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دوبارہ سے ایک حکمت عملی کے تحت ایک جگہ بنا کر اور سب کو وہاں سے نکلوایا, اور خود بھی نکل گئے وہاں سے اور بچایا سب کو. اور اس طرح پھر یہ لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے, اور پہاڑ پہ چڑھ کر ان لوگ محفوظ ہو گئے. اب اس وقت جو ہے یہاں پر ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ ان کا تعاقب کر رہا تھا اور ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کی, لیکن اوپر سے مسلمانوں نے پتھر برسائے تو یہ پیچھے ہٹ گئے. اور پھر اللہ نے ان کے دل میں روب ڈالا کہ یہ پھر پیچھے ہی چلے گئے, یہ واپس ہو لیے. اور جس کے بارے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ابو سفیان آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے پوچھا تھا کیا قحافہ, ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں. ابو قحافہ کس کا نام تھا؟ حضرت ابو بکر کے والد کا نام تھا. تو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں کیا؟ خطاب کے بیٹے موجود ہیں. تو کسی نے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا کہ کوئی کچھ نہ بولے. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا, اس کا مطلب سب کے سب قتل ہو گئے. تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ چپ نہ رہ سکے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم غلط کہہ رہے ہو یہ بات, اور ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ تمہارے اور حساب برابر نہیں ہوا ہے. حساب جو ہے وہ ایسا ہے کہ تمہارے مردے جو ہے وہ جہنم میں, اور ہمارے مردے جو ہے وہ جنت میں ہیں, شہید ہو گئے. تو یہ معاملہ ہوا. اور پھر یہ ہوا کہ جب یہ واپس گیا نا ابو سفیان, تو اسے تھوڑا دور جا کر احساس ہوا کہ جو ہے کہ ارے ہم تو ان پہ دوبارہ سے ہم تو ان کے اوپر زیادہ حملہ کر سکتے تھے, اور ان کے اوپر ہم دوبارہ چڑھائی کریں اور مدینہ تک جائیں, اور یہ تو کام تمام ہی ہو جائے گا, کیونکہ آلموسٹ ان کو فتح مطلب شکست ہو گئی ہے. تو اس پر یہ گئے. اس نے دوبارہ سے, ابو سفیان نے دوبارہ سے پلٹ کر اپنا دوبارہ لشکر جو ہے واپس موڑا کہ ہم دوبارہ جائیں گے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے تھے. مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اگر جو ہے وہ یہ واپس آیا اور اس نے آ کر مدینہ پہ حملہ کر دیا تو کیا ہوگا. تو پھر دوبارہ اسی وقت ہی یہاں زخموں سے چور جو ہے وہ صحابہ تھے, اور زخموں سے چور تھے صحابی. اور تو اچھا, تو ایک منٹ. ہاں, تو اس میں ہوا یہ کہ ابو سفیان نے دوبارہ سے جو ہے واپس جانے کا فیصلہ کیا. اور اسی اسنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, ان کو بھی یہ خیال آیا کہ جی ابھی ٹھیک ہو گئی آواز. تو اسی اسنا میں جو ہے وہ ان کا یہ انہوں نے واپس کیا, سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے, صحابہ سے کہا کہ ہم دوبارہ سے جائیں گے. اور پھر دوبارہ سے کچھ مطلب کافی صحابہ جو ہے وہ اکٹھا ہوئے دوبارہ سے, اور پھر یہ زخموں سے چور بیچارے تھکے ہارے دوبارہ سے جو ہے وہ جنگ کے لیے گئے. اور کافی دور تک یہ انہوں نے تعاقب کیا, اور یہاں یہ پہنچ کر انہوں نے تعاقب کر رہے تھے, اور ادھر سے وہ آنے کی تیاری میں تھے. تو درمیان میں ہوا یہ کہ ایک شخص تھا, اس کا نام تھا معبد, خزاع خاندان کا تھا. وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, لیکن وہ مسلمانوں کا حلیف تھا, یعنی دوست تھا. تو ان کو اس نے دیکھا ان لوگوں کا حال, اور ان سے بات ہوئی. پھر یہ گیا اور جا کے ابو سفیان کی طرف سے ایسے اس نے گزر کیا جیسے میں یہاں سے گزر رہا ہوں. اور پھر اس نے جو ہے وہ ابو سفیان کو دیکھا اور کہا کہ کہاں کی تیاری ہے, کہاں جا رہے ہو. تو اس نے یہی کہا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں لڑنے کے لیے.
تو اس پر اس نے خزاع نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد جو ہیں، وہ تو اور زیادہ لوگوں اور نئے نوجوانوں کو لے کر تمہارا تعاقب واپس کر رہے ہیں، اور وہ تو لشکر لے کر آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں تم سے لڑنے کے لیے۔ تو اس بات پر ابو سفیان کو تھوڑا ڈر لگا اور اس پر روب طاری ہو گیا، اور وہ اس نے وہیں سے ہی واپس پلٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی، اور اس طرح یہ جو خطرہ تھا، ایک اور بڑا خطرہ، یہ ٹل گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کا ایمان چیک کریں نا آپ، اتنا مضبوط ایمان اور ایسی سر تسلیم، ایسا فرما برداری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس جانا ہے تو چلے واپس، کسی نے سوال نہیں کیا، اور فوراً ہی واپس جا رہے تھے اور واپس گئے بھی ہیں۔ اور یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ واپس جنگ نہیں ہوگی، ان کو تو یہی تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے دوبارہ جنگ ہو جائے، اور پھر سے جو ہے وہ سارا جو خانہ جنگی ابھی دیکھ کر آئے، خانہ جنگی تو نہیں کہنا چاہیے، جنگ کی صورتحال تو وہ دیکھ کر آئے ہیں، وہ دوبارہ سے ہو سکتی ہے۔ تو یہاں یہ سلسلہ ہوا، تو اس طرح اللہ کی مدد یہ آ گئی۔ آگے چلتے ہیں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا، تو ان قریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا روب کو۔ یہی وہ روب تھا جو ابو سفیان کے دل میں ڈال دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ یہ واپس پلٹ جائے، اور یہ واپس پلٹ گئے۔ بیما اشرکو، اب یہ روب کیوں آیا تھا؟ مسلمانوں کے دل میں روب کیوں نہیں ہوتا دشمن کا، اور مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا روب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی یہ ڈیفینیشن بتائی جا رہی کہ بیما اشرکو باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس وجہ سے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ایسی چیزوں کو جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، یعنی یہ شریک ٹھہراتے، بیسیکلی اللہ کے ساتھ یہ توحید کا معاملہ نہیں کرتے، شریک ٹھہراتے۔ اس وجہ سے ان کے دلوں میں ایمان کا روب نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں ڈر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں میں ڈر بٹھا دیتے ہیں، اور یہ ڈر جو ہے اور یہ سارا روب جو ہے یہ بھی جو ہے بزدلی کی نشانی ہے نا۔ تو جو ایک بہادر ہے انسان، اور جو انسان کی قوت ہے وہ اس کے ایمان کی طرف سے بھی اس کو ملتی ہے، وہ ایک ایمان کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مشکل سچویشن میں بھی جو ہے وہ فرم رہتا ہے، اور وہ ایک دم شیٹر نہیں ہوتا۔ تو وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ پھر آگے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے چہرے پر جو نشان جو زخم آئے تھے اس کو کس طرح سے صاف کیا گیا تھا۔ تو حضرت علی ان کے لیے پانی بھر بھر کے لا رہے تھے مشک پہ میں، اور حضرت فاطمہ جو ہے اس کو زخم کو دھو رہی تھی پانی سے، اور خون بہت زیادہ جو ہے وہ جا رہا تھا، بہت خون رک نہیں رہا تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے ٹاٹ کا جو ٹاٹ ہوتی ہے وہ جلا کر اس کا ٹکڑا، جلا ہوا ٹکڑا جو ہے وہ زخم پہ لگایا تاکہ خون جو ہے وہ رک جائے۔ وائس ایشو ہو رہا ہے؟ ابھی بھی ہو رہا ہے؟ سب کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہیں، سب کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ وہ آپ ری جوائن کر لیں، نیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، آگے ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم قتل کر رہے تھے انہیں، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے، یعنی جب تم انہیں پوری طرح قتل کر رہے تھے، جب تم جو ہے وہ اپنا کام دکھا رہے تھے، یعنی کہ جب شروع میں فتح ہو رہی تھی نا، یہ وہی وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح نصیب کی اور تم کرتے جا رہے تھے، حتیٰ یہاں تک، یعنی کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ جب تم نے کیا کیا، اذا فشلتم، جب تم پھسلے تھوڑے سے، جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم، اور تم نے جھگڑا کیا، اور جھگڑا کس بات میں کیا، فی الامری، حکم کے بارے میں، رسول کے حکم کے بارے میں، یعنی وہ جو درے پر جو ایک جھگڑا ہوا تھا، پراپرلی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا، اس کو جھگڑا تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ نافرمانی یا حکم عدولی جو ہے، جس طرح جب دورے پہ جو لوگ تھے ان پہ جو وہاں کے جو قائد مقرر کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھے حضرت عبداللہ بن جبیر۔
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے نیچے نہیں اترنا، لیکن باقی جو 40 لوگ تھے انہوں نے بات نہیں مانی اور اتر گئے. یہ تھا تنازعتم فی الامری. اور فشلتم یہ تھا کہ بزدلی اس طرح سے دکھائی کہ جو ہے وہ جب ایک دم سے پینک ہوا نا، جب ایک دم سے دونوں طرف سے جو حملہ ہوا تو کچھ اچھے ایمان والے صحابی بھی جو تھے نا وہ بھی پیچھے کی طرف بھاگے ایک دم سے. وہ ایک مطلب وہ ایک فطری بات تھی نا، ایک دم سے ایک دم پینک ہو جاتا ہے انسان، تو پینک میں جو ہے وہ دور کی طرف بھاگتا ہے. تو اس طرح کچھ لوگ تھے جو صحابی تھے جن کے ایمان اچھے تھے، لیکن وہ صرف پینک ہونے کی وجہ سے ایک دم سے شیٹر ہو گئے تھے، ایک دم بالکل شیٹر نہیں، اسکیٹرڈ ہو گئے تھے، یعنی کہ بکھر گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے. اور اسی ٹائم پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دے رہے تھے اور آواز دے کے ان کو بلایا اپنی طرف، تو وہ ایک دم سے ان کی آواز نہیں سن سکے کیونکہ وہ دور چلے گئے تھے ان سے. تو یہ ایک معاملہ تھا. یہ فشل تم ایک بزدلی کا تھوڑا سا معاملہ. وعصیتم، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد ما اراکم، اور نافرمانی کی تم نے اس بات پر کہ اس نے تمہیں دکھایا، اس کے بعد جب اس نے تمہیں دکھایا ما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو. کیا پسند کرتے ہو؟ انسان کو فتح پسند ہے. جب جنگ میں فتح ہو رہی تھی تو اوپر سے درے کے اوپر جو لوگ تھے، جو پہاڑی کے اوپر لوگ تھے جو تیر انداز، ان لوگوں نے دیکھا فتح ہو رہی ہے، یہ محبوب ہے نا انسان کو، وکٹری. اسی طرح مال غنیمت سمیٹ رہے تھے لوگ، تو مال غنیمت کی بھی محبت تھی. مال کی محبت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے نا انسان کے دل میں، تو وہی شدید محبت. تو یہ دو چیزیں جب انسان کو نظر آئیں تو انسان ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے نا کہ انسان پھر بہت ساری چیزیں، نعمتوں کو جب دیکھتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے، احکامات بھول جاتا ہے. تو وہی چیزیں ہوئی ان کے ساتھ. تو یہ تمام چیزیں وجہ بن رہی تھی شکست کا. منکم، تم میں سے کوئی ہے، من یرید الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے کوئی ہے جو کہ آخرت کو چاہتا ہے. ثم صرفکم، تو اس نے پھیر دیا تمہیں، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں. وَلَقَدْ، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا تاکہ آزمائش ہوتی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کیا تم سے. اب دیکھیں یہاں پر پہلے تو یہ ہوا کہ شکست ہونے لگی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سب ایک دم جو ہے وہ جو نقصان لوگوں نے اٹھایا اس وقت، وہ ایک طرح سے ایسا تھا کہ جیسے دین اینڈ دیئر سزا مل گئی تھی مسلمانوں کو، اسی وقت ہی سزا مل گئی تھی، اور اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا. اور پھر واللہ ذو فضل علی المؤمنین، کیونکہ ایمان تو تھا نا ان کا، تو اللہ تعالیٰ فضل والا ہے ایمان والوں پر، کیونکہ ان سے جو ان سے کوتاہی ہو گئی تھی وہ جان کر نہیں کی تھی انہوں نے، وہ بس ہو گئی تھی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے معاف کر دیا. اور یہ معاف کرنے کا کی وجہ کیا وجہ، مطلب کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا تھا؟ اس لیے کیونکہ بعد میں اتنے حالات سنگین نہیں ہوئے تھے، بعد میں حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے. دوبارہ ابو سفیان نے دوبارہ حملہ نہیں کیا، اور یہ کہ مسلمان سیف ہو گئے، ان کو قید نہیں ہوئے اس طرح سے. پھر اس تستس عیدونا، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا، اور نہ تلبونا، تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد، کسی ایک کو، والرسول، اور رسول یدعوکم، بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے. یہ وہی والا ٹائم ہے جب مسلمان جو ہے ایک دم سے نرغے میں آ گئے تھے اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے مسلمانوں کو. تو فاصابکم، تو اس نے دیا تمہیں، غمن بغم، غم ساتھ غم کے، غم پہ غم دیا اللہ نے اسی وقت ہی وہاں پر میدان جنگ میں ہی غم پہ غم دیا. کیسے غم پہ غم دیا؟ کہ ایک غم تو یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ فوری طور پہ، ایک تو یہ کہ مطلب دشمنوں کے اس میں آ گئے تھے، زخم لگے بہت زیادہ، بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے سامنے جو ہے وہ شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو یہ غم تھے بڑے بڑے. اور اس کے بعد ایک سب سے بڑا غم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر ان کو لگا تھا ایک دم سے، جو سب سے اتنا بڑا غم تھا کہ جو شاید اور سارے ہی مال غنیمت جانے اور شکست ہونے، اپنے زخم اور اپنے بھائی دوستوں کو کے جانے کا غم سب سے بڑھ کر تھا. یہ اس وقت مسلمانوں نے ایک دم ہمت ہار دی تھی.
تو یہ وہ غم تھے جو کہ اسی وقت دین اینڈ دیئر اللہ تعالیٰ نے وہ غم دے کر جو ہے وہ مسلمانوں کی تلافی کر لی تھی ایک طرح سے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ نہ تم رنج کرو، یعنی اس سب کے بعد اب تم رنج نہ کرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر جب ان لوگوں کو ملی تو سب کا جو غم تھا وہ جاتا گیا نا. تو نہ تم تو اس سب سے، اور آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کو چھوٹی چھوٹی بہت سارے ایک غم ملے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا غم ملے اور بہت بڑے غم کی پھر تلافی ہو جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو انسان سے باقی غم بھی جاتا رہتا ہے کہ چلو اس بات پہ تو شکر اللہ تعالیٰ کا کرے نا کہ یہ تو نہیں ہوا الحمدللہ. تو تحزنوا، تم رنج کرو، علی ما فاتکم، جو تم سے چھن گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ جو تمہیں پہنچا، یعنی جو تمہیں مصیبت پہنچی اس کے اوپر بھی غم نہ کرو، اور جو تم سے چھن گیا یعنی وہ وکٹری چھن گئی اور مال غنیمت چھن گیا تو اس پر بھی تم غم نہ کرو. اور جو لوگ جو ہے ظاہر ہے اپنے آس پاس کے جو لوگ تھے، دوست تھے، بھائی تھے، وہ چلے گئے، ان کا بھی تم غم نہ کرو. واللہ، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم نے کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو اب تمہارا طرز عمل ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. آپ دیکھیں کہ پھر اس نے اتارا تم پر بعد غم کے امن اور ایک اونگ. ایک تو امن آ گیا کہ انسان کے دل کو سکون اللہ تعالیٰ نے دے دیا، پھر نعاسن ایک اونگ بھی دی یعنی نیند بھی دی. آپ دیکھیں اتنے مشکل حالات کے بعد اور اتنے زخموں کے بعد جب جو ہے وہ اگر سکون کی نیند آ جائے انسان کو، تو وہ جو نیند ہوتی ہے وہ ایک تو انسان کو تازہ دم کر دیتی ہے، دوسرا یہ کہ نیند میں انسان سارے غم اور ہر چیز بھول جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا ہی بڑا انسان کا لاس ہونا، جیسے فرض کریں کوئی کسی کے بہت قریبی کوئی انسان فوت ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب دنیا میں اب شاید مجھے ابھی نیند ہی نہیں آئے گی، شاید اب میں کبھی سو ہی نہیں پاؤں گی، شاید میں بہت مطلب پریشان ہی رہوں گی، ایسا لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نیند دے دیتا ہے، اور جب انسان کو نیند آ جاتی ہے تو انسان جب نیند سو کر اٹھتا ہے تو ایک دم سے اس کو مطلب ایک فریشنس فیلنگ آتی ہے کہ، اور یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر نیند جو ہے وہ نیند بھی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نیند آ جاتی ہے الحمدللہ. تو جن لوگوں کو نہیں آتی ہے تو ان سے پوچھیں کہ ان کو کتنی ٹیبلٹس اور یہ سب لینا پڑتا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ سکون کی نیند نہیں لے پاتے نا، جو کہ جو ایک نیچرل چیز ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے. تو طائفتم منکم، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جن کو نیند نے اور امن نے ڈھانپ لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر امن کی نیند اور امن کا چین جو ہے وہ نصیب کیا. میں 1 منٹ ایک کھڑکی بند کر دوں، بہت شور باہر سے آ رہا ہے، 1 منٹ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تو ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ اس کو تو بہت اچھی نیند آ گئی، اور اس کے بارے میں ایک حضرت ابو طلحہ بتاتے ہیں، ان کا کال آتا ہے کہ ایون جو میدان جنگ میں بھی جنگ کے دوران بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھ پہ ایسی نیند طاری ہوئی کہ میرے ہاتھ سے تلوار گرتی تھی، بار بار میرے ہاتھ سے تلوار گرنے لگتی تھی اور میں فوراً اسے تھامتا تھا. ایسے نیند کے جھونکے آ رہے تھے ایون مطلب جنگ کے دوران بھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ وہ شاید تازہ دم کرنے کے لیے. تو پھر اس کے بعد وطائفتن، ایک گروہ، قد اہمتہم، فکر میں ڈالا انہیں، انفسہم، ان کے نفسوں نے انہیں فکر میں ڈال دیا تھا. کس فکر میں ڈال دیا تھا؟ کہ اپنی جان کا ڈر لگ گیا تھا. اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ مسلمانوں کے درمیان میں جنگ کے دوران میں موجود لوگ تھے جو کہ جن کے ایمان کمزور تھے، جو کہ بدر کے بعد ایمان لائے ہوں گے، اور جو ہے یہ وہ لوگ تھے جو کہ منافق تھے کچھ، یعنی سارے ہی منافق نہیں چلے گئے تھے اس جنگ میں، بلکہ کچھ کچے پکے مسلمان یا کچے پکے مومن، کچے پکے مسلمان ہی کہیں گے، وہ لوگ بھی تھے، اور منافق بھی کچھ لوگ تھے جو کہ اس جنگ میں موجود تھے. اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایک خطرہ اور وہ ایک خطرے کے اس میں تھے کہ ان کو اپنی جان کی فکر ہو رہی تھی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے اللہ کے بارے میں، وہ بدگمان ہو رہے تھے، یعنی یظنون باللہ، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق، ظنہ گمان کرنا، الجاہلیتی، جاہلیت کا، یعنی بدگمان ہو رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، مدد تو آئی نہیں،
ان کو لگ رہا تھا مدد نہیں آئی ہے، حالانکہ مدد آئی تھی. مدد نہیں آئی ہوتی تو اب تک تو مسلمانوں کا سارا ہو چکا ہوتا، کام تمام ہو چکا ہوتا. لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد دی تھی. آپ دیکھیں کہ جب ہم پر آزمائش آتی ہے نا، یہ منافقین کا طرز عمل انسانوں کا نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان صرف جو ہے مشکل کے اوپر نظر رکھتا ہے نا تو اسے نعمت نظر نہیں آتی، اسے وہ یسرا نظر نہیں آتی. تو انہیں یسرا نظر ہی نہیں آ رہی تھی انہیں، تو پھر بھی اپنی ہی جان کا ڈر لگا ہوا تھا کہ ابھی جو ہے وہ دشمن ہم پر حملہ کر لیں گے. اور اللہ پہ سے توکل بالکل، تو ایمان تو اتنا تھا ہی نہیں کہ توکل ہوتا، تو اللہ پہ توکل تو تھا ہی نہیں، بلکہ اللہ سے بدگمان ہو رہے تھے کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن مدد نہیں بھیجی. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں سے کوئی چیز، کیا ہمارے لیے کوئی معاملے میں کوئی چیز ہے. کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری تو سنی نہیں جاتی، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. اکثر آپ کو خاندان میں بھی ایسے لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں نا عموماً شادیوں کے ٹائم پر، اور اس طرح جب وہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ باتیں بن رہی ہوتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، بھئی ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا. تو پھر بھگتو جو تم لوگ کر رہے ہو. اور جس ٹائم پہ ان کو بلایا جاتا ہے مشورے کے لیے تو اس وقت مشورے نہیں دیتے، اور جب مشورہ نہیں لیا جاتا یا ان کی بات نہیں مانی جاتی اور غلطی سے کوئی ہو جاتا ہے، کوئی غلط ہو جاتی ہے کوئی بات، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی تھی اسی وجہ سے ہوا ایسا. تو یہ کیوں، یہ ساری وجوہات کیوں ہوتی ہیں عام طور پہ بھی انسان کو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ تقدیر پر جو ہمارا، دیکھیں ہمارا جو ایمان ہے نا، وہ جو ہم وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و رسولہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل والی دعائیں یاد نہیں کرتے تھے بچپن میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تقدیر خیرہ و شرہ پر بھی ایمان ہے ہمارا. تو یہ جو ایمان ہے نا، یہ امپورٹنٹ، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ ہم تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے. اور اگر ہم اس پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان پورا کامل نہیں ہے. تو اگر ہماری پوری کوشش کے باوجود بھی اگر ہمارے کام بنتے نہیں ہیں، یا اگر ہماری توقع کے خلاف کوئی حالت ہو جاتا ہے، کوئی کام ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے رضا برضائے رب رہنا ضروری ہے کہ اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اسی میں شاید میرے لیے بہتری ہوگی، یا یہ کہ جو ہے اگر ہو بھی گیا ہے تو ہو سکتا ہے میرا ہی کوئی قصور ہوگا، میری ہی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. یہ انسان کو سوچنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں دے رہا، اللہ چاہتا ہی نہیں مجھے یہ چیز دینا. مطلب یہ ایک یعنی کہ یہاں پر جو ان کا ایک گمان تھا کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا لیکن اللہ نے مدد نہیں بھیجی، تو ایسا نہیں تھا. قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے نفسوں میں چھپا رہے تھے، ما لا، جو یبدونا، نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے، لکا، آپ کے لیے. یعنی جو منہ سے وہ کہہ رہے تھے وہ دل میں تو کچھ اور اس سے بھی زیادہ بڑا وہ تھا جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے. یعنی بغض، اناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہمیں جو ہے یہاں لا کے پھنسا دیا اور ہمیں جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے ڈال دیا، اور اس طرح کی باتیں وہ سوچ رہے تھے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں کچھ بھی، ما قتلنا ہا ہونا، نہ قتل کیے جاتے ہم اس جگہ. یعنی ہمیں اتنا مشکل، یعنی ہم قتل نہ کیے جاتے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بھائی بندے جو ہمارے قتل ہو گئے اور ہمارے رشتہ دار قتل ہو گئے یہاں پر، تو اگر ہماری بات مانی جاتی تو آج یہ نہ ہوتا. یہ جو کاش کا لفظ ہے نا، یہ کاش ہی ہے نا ایک طرح سے. اگر ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، اگر وہ نہ جاتا، اس طرح کی جو باتیں ہم عموماً لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں، تو یہ چیز نا یہ مومن کا شعار نہیں ہے. مومن یہ حرکت نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے کہ کاش کے، جیسے اگر کوئی فرض کرے، اللہ نہ کرے، کسی کے قریبی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اس میں یا تو فوت ہو جائے یا پھر وہ بہت سخت ذلیل ہو جائے جس طرح بھی، تو وہ انسان یہ سوچے کہ کاش کہ میں اس دن یہ نہ کرتا، کاش کہ وہ جو ہے وہ صبح نکلتا ہی نہیں گھر سے. تو یہ کاش جو ہے نا مسلمانوں کے لیے یا مومن کے منہ سے نکلنے والے اچھا لفظ نہیں ہے، یہ اپنی زندگی سے بالکل نکال لیں. کیونکہ مومن کاش اس لیے نہیں کہتا کیونکہ اسے ہر چیز میں اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور اس میں میرے کاش کا کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان کی طرف سے یہ جو مایوسی کی باتیں ہیں، اور یہ اس طرح سے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا ہے، یہ جو گمان اور یہ بیکار کی خواہشات میں انسان کو لگا دیتا ہے نا،
یہ انسان کو اصل مقصد سے پھیر دیتی ہیں چیزیں. انسان خواہشات اور خوابوں میں ہی رہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسا کر لیتا, یہ نہ ہوتا تو یوں اچھا ہو جاتا, اور ایسا ہو جاتا اور ویسا ہو جاتا. تو ہر چیز تو انسان کے گمان کے مطابق نہیں ہوتی ہے نا دنیا میں. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہمیں آزمائش کے لیے ہے. تو یہ کاش کا لفظ تو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیں. قل لو کنتم بفی بیوتکم, کہہ دیجئے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں, لبرز الذین, البتہ نکل پڑتے وہ جو کتبہ علیہم, لکھ دیا جن پر, القتل, قتل ہونا, الی مضاجعہم, مضاج, یہ جو مضاجعی کا معنی ہے نا, اس کا معنی تو سونے کی جگہ, مضاجعی جہاں بستر ہوتا ہے, یعنی کہ بستر سونے کی جگہ. تو جو سونے کی جگہ کے مقامات کے, یعنی کہ موت بھی ہو سکتا ہے اس کا, یا یہ کہ بستروں پر بھی موت آ سکتی ہے, یا یہ کہ وہ ایسی جگہوں پہ پہنچ جائیں جہاں ان کو مرنا ہے. تو مضاجعی جو ہے یہ نا اس حدیث میں بھی لفظ آتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں جو ہے بچوں کے بستر الگ کر دیے جائیں. جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو مضاجعی لفظ آتا ہے اس میں. تو سونے کی جگہ کو بھی مضاجعی, بستر کو کہتے ہیں. اور یہاں مراد جو ہے موت کے مقامات ہیں. تو اگر وہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جہاں موت لکھی ہوتی, تقدیر اللہ کا, ہمارا ایمان ہے کہ انسان کی تقدیر ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس نے مرنا ہے. مرنے کی جگہ اور مرنے کا وقت یہ انسان کا فکسڈ ہے, اور انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جب اس کو مرنا ہوگا. ولی یب تلیا, اور تاکہ آزمال اللہ, اللہ تو کاش جو ہے نا, تو کاش کی کوئی معنی نہیں بنتے اس اگر آپ کا یہ یقین ہے, تو یہ ایمان اگر ہے تو انسان کاش نہیں کہے گا پھر. ولی یب تلی اللہ, اور تاکہ آزمال اللہ, ما فی صدورکم, اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے, ولی یمحص ما فی قلوبکم, یہ لفظ دوبارہ سے آ گیا, تاکہ خالص کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ, اور اللہ, علیم, خوب جاننے والا ہے, بذات الصدور, سینوں والے بھید. اللہ تعالیٰ سینوں کے, دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ انہی, اور آپ کو پتہ ہے تقویٰ بھی جو ہے وہ دل میں ہی ہوتا ہے, اور نفاق جو ہوتا ہے وہ بھی دلوں میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا نفاق خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو ہے وہ انسان اپنے دل میں کیا پال رہا ہے اور بول کیا ہے. تو یہاں پر بول جو رہے تھے, جو بول رہے تھے, وہ اپنے دلوں میں سے زیادہ کہیں بغض اپنے دلوں میں رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے. پھر ان الذین تولوا منکم, بے شک وہ جو پھر گئے تم سے, یوم التقى الجمعان, جس دن التقا, آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں. یعنی یہ اب منافقوں کا ذکر آ رہا ہے, وہ لوگ جو تم سے منہ پھیر کے چلے گئے, ابھی بالواسطہ سے انڈائریکٹلی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور وہ بس ایک ہلکا سا, نہیں ایک منٹ, یہ منافقوں کا ذکر نہیں ہے, سوری, یہ منافقوں کا ذکر نہیں ہے, یہ ذکر ہے مومنوں کا ہی. کہ وہ جب تم سے ایک دم سے جو ان سے ایک ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے کی طرف دوڑے تھے, جو میں نے بھی بتایا تھا آپ کو کہ کچھ اچھے مسلمان بھی تھے جو کہ پیچھے کی طرف دوڑے تھے, یعنی کہ ان سے ایک دم جو اسکیٹر ہو گئے تھے, منتشر ہو گئے تھے. تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بعض مخلص مسلمانوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کر لی تھی, بالخصوص اس وقت جب آپ کی وفات کی خبر جو ہے وہ پھیل گئی تھی اور مسلمانوں کے آسان خطا ہو گئے تھے. تو اس میں جو ہے یہ بیبادن, یہ انما استزلہم الشیطان, بے شک پھسلایا تھا انہیں شیطان نے, بیبادی ما کسبو, بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے کمائے. اور کون سے اعمال تھے وہ وہی نافرمانی اور اللہ اور رسول کی جو نافرمانی انہوں نے کی تھی اور درہ چھوڑ دیا تھا. اسی وجہ سے کیا ہوا تھا, ان کے دل میں ایمان کم ہوا تھا اور دنیا کی محبت زیادہ ہوئی تھی. بس اسی لمحے میں, تو اسی لمحے میں جو ہے وہ شیطان نے جو ہے ایک وسوسہ اور ایک بزدلی ان کے دل میں ڈالی, اور جس سے یہ ایک اور ان سے غلطی ہوئی کہ یہ پیچھے کی طرف بھاگے. تو لیکن اس چیز سے کیونکہ ایمان ان کا پھر بھی مضبوط تھا, یہ واپس آئے, اور واپس آ کے پھر انہوں نے اس ڈیفیشیٹ کو جو ان سے ہو گیا تھا وہ انہوں نے اس کو پر کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا, وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اور البتہ تحقیق درگزر کیا اللہ نے ان سے, ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے, نہایت حلم والا ہے, بردبار ہے. بس یہیں تک رکھتے ہیں 155 تک, انشاءاللہ کل جو ہے وہ اور آگے لے کے چلیں گے اس کو.
جہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں پلیز. جی میں نے پوچھنا ہے جی ایمن. جو یہ بار لفظ ہے حلیم یا حلم والا، اس کو آپ ایکسپلین کریں گی؟ اردو کا ہی ہے لفظ، لیکن مجھے اتنا اس کا مطلب نہیں آگے پتا. اچھا میں اس کو دیکھ لیتی ہوں اور میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں. اللہ کرے میں نے کچھ لکھا ہو اس کے بارے میں. اور کسی نے کچھ سوال کرنا ہے؟ کچھ شیئر کرنا ہے آج کے حوالے سے؟ دیکھیں جنگ احد اور جنگ بدر میں جو ایک موازنہ ہے اور مسلمانوں کا اس حوالے سے جو ایک کردار ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس سے ہمارے لیے نا یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے اس میں بھی سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. اور اس کو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں عورتیں جو ہیں عموماً جنگوں میں نہیں ہوتی ہیں. جنگ اللہ نہ کرے کہ جنگ جو ہے وہ کبھی ہم دیکھیں بھی، کیونکہ جنگ انتہائی بری چیز ہے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ جنگ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ دشمنوں کے نرغے میں اگر مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اگر ان کے مطلب ان کے قبضے میں چلی جائیں، قیدی ہو جائیں، تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. تو کتنی ڈینجرس بات ہے نا یہ. جی حلم کا معنی ہے نفس اور طبیعت پر ایسا ضبط رکھنا، کہ غیظ و غضب کے موقع پر بھی جو ہے بھڑکے نہ، یعنی اختیار ہونے کے باوجود پکڑ نہ کرے. یہ لکھ لیجیے، حلم کا معنی ہے اختیار ہونے کے باوجود بھی پکڑ نہ کرے. اللہ تعالیٰ، ہم ہر وقت اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً تو نہیں پکڑ لیتے. یہ ہے اللہ کا حلم. ٹھیک ہے، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ آج ایک ہی کلاس ہم کریں گے تو انشاءاللہ ایک ہی ریکارڈنگ میں ہو جائے گا. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.